متین خالد صاحب یہ فرمائیے گا کہ تفسیر صغیر کا مصنف اصل میں کون تھا، اور یہ جو مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا تھا اس کی تقسیم کرنے والے مبارک ثانی قادیانی کے خلاف اس مقدمے کی کیا تفصیلات ہیں؟ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وسیم بھائی، یہ جو پورے ملک میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی جس سے ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی، لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے مقدمہ سپریم کورٹ میں، تو حضرت وہ جو آپ نے فرمایا، یہ تفسیر صغیر میرے سامنے ہے، پاس ہے، یہ قادیانیوں کی کتاب ہے۔ یہ مرزا جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کا جو بیٹا اور قادیانی جماعت کا جو سیکنڈ خلیفہ ہے، اس کا یہ تحریف شدہ ترجمہ قرآن مرزا بشیر الدین محمود، ٹھیک، اس کا یہ ہے۔ اور اس میں دیکھیں، یہ انہوں نے فرنٹ پیج پہ اس پہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید۔ یہ قادیانی عقائد جو ہیں، جو متنازع ہیں، گستاخانہ ہیں اور دل آزارانہ ہیں، یہ ساری تفسیر ان نظریات پہ مبنی ہے۔ میں مقدمہ میں بات کرنے سے پہلے صرف آپ کی اجازت سے صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ کتاب 2016 میں حکومت پنجاب نے اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، 2016 میں حکومت پنجاب نے، کہ یہ کتاب یہ کتاب بین کر دی جی بین ہے۔ یہ کتاب کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس میں دل آزارانہ اور گستاخانہ اور تحریفانہ اس میں مواد موجود ہے، اور اس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں پنجاب گورنمنٹ نے وہ ایسے پابندی نہیں لگاتے، پوری رپورٹس آتی ہیں، پورا ایک بورڈ بیٹھتا ہے، تب جا کے کسی بھی کتاب پہ وہ آتی ہے، اس کی ریزنز آتی ہیں، کمنٹس آتے ہیں کہ صاحب یہ کتاب اگر گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کی اشاعت پہ پابندی لگا دی، گورنمنٹ آف پنجاب نے، گورنمنٹ آف اس کا یہ نوٹیفیکیشن میرے پاس ہے 2016 میں، جب یہ کتاب بین ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ شائع کیوں ہوئی اور مسلسل کیوں شائع ہو رہی ہے؟ یہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے جو آپ جانتے ہیں، چناب نگر۔ پہلی بات تو ان کو یہ پوچھنی چاہیے کہ کون سے وہ سہولت کار ہیں کلیدی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے، کس آدمی نے آپ کو شے دی کہ ایک گورنمنٹ ایک کتاب کو بین کرتی ہے، آپ کہتے ہیں جی ہم۔ اس کے بعد حضرت کیا ہوا؟ اس سے پہلے یہ جو کتاب ہے، اسی سے متعلقہ ایک پٹیشن آئی 2019 میں۔ بہت اچھے جج صاحب ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جناب جسٹس شجاعت علی خان صاحب۔ جسٹس شجاعت علی خان صاحب نے ہائی کورٹ کا یہ بڑا کمپیٹنٹ، قرآن مجید کی حرمت پہ بڑا کمال ججمنٹ ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے اسی تفسیر کے بارے میں بھی کہا کہ اسے کوئی غیر مسلم قرآن مجید، اس کا کوئی ترجمہ، اس کا کوئی پارٹ شائع نہیں کر سکتے۔ 5 مارچ 2019 کو لاہور ہائی کورٹ کا یہ ججمنٹ آئی ہے۔ دوسرے دن 7 کو، 5 کو آئی ہے، 7 مارچ کو قادیانیوں نے اس ججمنٹ کو جوتے کی نوک پہ رکھا، ردی میں پھینکا اور کہا ہم نے کرنا پروگرام، اور انہوں نے وہاں پہ چناب نگر میں پروگرام کیا، جس کی بنا پہ یہ FIR کا کیس شروع ہوا۔ 2019 میں وقوع ہوا، اپلیکیشن دی، انہوں نے پرچہ نہیں درج کیا، JIT ادھر، کمیٹی، DPO DCO، اوپر سے ایک آرڈر آ گیا۔ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ان کلیدی عہدوں پہ حضرات کا نام بتاؤں جنہوں نے اس کیس کو کہا کہ FIR درج نہیں کرنی۔ چنانچہ بڑی مشکل کے ساتھ FIR درج ہوئی، اور FIR درج ہوئی 2022 میں، 2 سال 3 سال بعد جا کے FIR درج ہوتی ہے۔ FIR درج ہونے کے بعد 1 سال بعد ملزم گرفتار ہوتا ہے، اس کے بعد سیشن کورٹ میں اس کی ضمانت کا کیس آتا ہے۔ پوری طرح کیس کو کھنگالا جاتا ہے، چھان بین کی جاتی ہے، جرا ہوتی ہے، مدعی کے وکیل آتے ہیں، ملزم کے وکیل آتے ہیں، سرکاری وکیل پیش ہوتا ہے، پورے چلان کا جائزہ لیتا ہے سیشن جج۔ انہوں نے ضمانت کینسل کر دی۔ اس کے بعد یہاں سے گئے ہائی کورٹ، ہائی کورٹ نے پورے کیس دیکھا، اس کو اپنے عمیق نظروں سے، آئین اور قانون کے تناظر میں، وہاں سے بھی ضمانت کینسل ہوئی۔ پھر یہ کیس چلا گیا۔ متین خالد صاحب یہاں تھوڑا سا رکیے اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اس تفسیر کا، متنازع تفسیر کا جو مصنف تھا وہ تو کوئی اور تھا، گرفتار مبارک ثانی ہوا، یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں نا، ایک جیسے سٹینک ورسز ہے، سلمان رشدی کی کتاب ہے، اب وہ تو مصنف بیٹھا ہوا ہے باہر، اگر وہ کتاب متنازع، اس پہ بھی بین ہے، اگر وہ کوئی آدمی پرنٹ کر کے پاکستان میں، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں مبارک ثانی کا جرم کیا؟ مبارک ثانی جو تھا، یہ FIR میں جن اصل ملزمان کے نام تھے وہ تو گرفتار نہیں ہوئے اور ان کو ہونے نہیں دیا گیا، جو کلیدی عہدوں پہ بیٹھے قادیانی حضرات تھے۔ اب یہ جو مبارک تھا،
اس آدمی کا بھی نام اس میں آیا کہ یہ وہ جو تقسیم کرتے ہیں نا جی نسخے، رمضان المبارک میں یہ نسخے گاؤں میں جا کے پسماندہ علاقوں میں جا کے یعنی اس بینڈ کتاب کے جو تو مبارک ثانی یا اس کے تقسیم کنندہ تھے، مبارک ثانی جو ہے نا اس سے جو موبائل پکڑا گیا نا جی، اس میں وہ اس ایڈریسز، اس کا فرانزک رپورٹ آپ پڑھ لیں ایف آئی اے کی، اس میں سے سارا کچھ معلوم تھا، اور کہ کہاں کہاں یہ اپلوڈ ہوئی، کہاں کہاں یہ تقسیم ہوئی، ان کا ذمہ دار آدمی ہے یہ مبارک ثانی. یعنی یہ پارٹ اینڈ پارسل تھا جی، یہ اس کی ضمانت کا کیس تھا جو سپریم کورٹ میں ضمانت چلا. جی ٹھیک ہے، سپریم کورٹ میں چلا گیا، یہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. دین یہ ہوا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس میں 3 چیزیں صرف چھوٹی چھوٹی میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ پریس ریلیز میرے سامنے ہے. سپریم کورٹ نے اپنے بعد میں جب یہ بہت غصہ آیا پبلک میں، سوشل میڈیا، سپریم کورٹ نے اپنے پریس ریلیز میں کہا کہ جناب چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ جب بھی کوئی فیصلہ ججمنٹ کرتے ہیں تو وہ قرآن مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے، ان کی سیرت طیبہ سے وہ استفادہ کرتے ہیں. لکھیے کل یہ وہاں پڑھ کے سنائی گئی، ایک وکیل صاحب نے اس کو پڑھا. جج صاحب نے کہا اس میں کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے کہا جی کوئی اعتراض نہیں. حالانکہ حضرت ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی میں قرآن مجید سے اس کی رہنمائی اپنے ججمنٹس کی لیتا ہوں، تو حضرت آپ نے تو ہمارے مدعی کو سنا ہی نہیں. آپ نے ہمارے مدعی کے ساتھ، وکیل کے ساتھ بڑا ہارش اور متعصبانہ رویہ اختیار کیا. یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نہیں. آپ کو دونوں فریقوں کو سننا چاہیے تھا، کراس کویسچننگ کرتے، جو مرضی کرتے. جب آپ نے ایک فریق کو سنا ہی نہیں، سرکاری وکیل پہ انہوں نے کہا ہم نے سرکاری وکیل کو سننا. سرکاری وکیل پیش ہوئے، انہوں نے کہا حضرت مجھے تیاری کے لیے صرف 1 دن دے دیں، میری تیاری نہیں ہے. آپ نے ان کو بھی جھڑک دیا اور نہیں ان کو مطلب سننے دیا. جب آپ نے ساری گفتگو سنی قادیانی وکیل کی، جو آپ کو وہ فیڈ کرتا گیا، وہ آپ نے عدالت اس میں لکھ دیے. یہاں سے خراب اگر وہ مسلمان وکیل کو سن لیتے، میرا ذاتی خیال ہے کہ ججمنٹ میں جو اب قباحتیں آئیں، جو سوشل میڈیا پہ مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر، وہ نہ پیدا ہوتی.